اب میں دعوت دینے والا ہوں اس ہستی اور شخصیت کو جو ملتان کی پہچان ہے، جو اللہ کی اس زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمہ مصروفی عمل ہے، جو ظلم کے اس نظام کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جس رب کی یہ زمین ہے اسی رب کا نظام یہاں آ جائے۔ جماعت اسلامی جو اقامت دین کی تحریک ہے، جماعت اسلامی جو ملک پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اللہ کے دین کے غلبے کی تحریک ہے، جماعت اسلامی جس کا مشن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے قائد محترم جماعت اسلامی ملتان کے امیر اور NA 149 جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ قومی اسمبلی کے ممبر، امیدوار نہیں ممبر، انشاءاللہ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی، امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان۔ والصلاة والسلام على رسولہ النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العظیم۔ قائد محترم امیر جماعت اسلامی صوبہ جنوبی پنجاب جناب راؤ محمد ظفر صاحب، محتمم جامع علوم جناب مولانا عبدالرزاق صاحب، جمعیت طلباء عربیہ کے منتظم اعلیٰ، جمعیت طلباء عربیہ کے درس نظامی سے فارغ التحصیل طلباء اور مختلف کلاسز سے تخصیص حاصل کرنے والے طلباء، تحریک اسلامی ملتان کے متعلقین اور ذمہ داران، سب سے پہلے تو میں تمام طلباء کو اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس میں طلباء نے اپنا 8 سالہ کورس مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ کی نظر جو ہے دنیا کی امامت پر ہونی چاہیے۔ کسی مدرسے کے اندر محتمم، ظاہر ہے وہ بھی مدارج ہیں، کسی بہت اچھی مسجد کا امام و خطیب ہونا یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن نگاہ جو ہے وہ دنیا کی امامت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور سید اولیاء مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کی امامت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ علم اور تحقیق کا امام نہ بنا جائے۔ تو علم اور تحقیق کا امام بننے کے لیے بھی بہت محنت اور جستجو اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو مسلسل 1950 سے جنوبی پنجاب کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے نوجوانوں کی ایک کھیپ دے رہا ہے، جو آج بھی تحریک اسلامی کے بڑی تعداد میں دست و بازو ہیں، لیکن میں مؤتمم صاحب سے اور ذمہ داران سے یہ بات کہوں گا کہ ان نوجوانوں کو یہ سبق بھی پڑھائیں کہ آپ نے اپنے ہر حلقے میں جا کر تحریک اسلامی کا قائد بننا ہے، تحریک اسلامی کا لیڈر بننا ہے، تحریک اسلامی کا کارکن بننا ہے، تحریک اسلامی کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور بے شمار قوتیں آپ کے مقابلے پر آئیں گی اور ان قوتوں کا سامنا کرنا ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے چاروں طرف شر کی قوتیں بڑے منظم انداز میں موجود ہیں، تو منظم شر کا مقابلہ منظم خیر سے ہو سکتا ہے۔ تنظیم کے ساتھ جڑا رہنا ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کسی کامیابی کے راستے اس کی امید دیکھ سکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تقریباً 1950 کے بعد جامع علوم کے ہمارے صدر مدرس حافظ محمد اسلم صاحب، جن سے میں نے درخواست کی کہ آپ اس حلقے سے پی پی 216 کے کینڈیڈیٹ بنے اور الیکشن لڑے، کافی پس و پیش اور مشاورت کے بعد انہوں نے اس بات کی حامی بھری، اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، جس طرح نمائندگی کا حق ادا ہونا چاہیے، اس طرح نمائندگی کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ کامیابی تو ہمارے قدم چومے گی، اور ہم تو ویسے بھی کامیاب ہیں۔ اس پورے ملتان اور جنوبی پنجاب کے اندر یہ جامع علوم ادارہ شاید 70 سال میں اتنا متعارف نہیں ہوا ہوگا جتنا اس ایک الیکشن کے بعد متعارف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ اس سے شاید ہمارا تعارف کم ہوگا، یا ہمارے متعلقین یا ہمارے سرپرستوں میں کمی آئے گی۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے سرپرست بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں بڑھیں گے، معاونین بھی بڑی تعداد میں بڑھیں گے، اور میری یہی درخواست ہے تمام متعلقین سے، جہاں جہاں بھی اس مدرسے کے حساب سے لوگ موجود ہیں اور جہاں بھی جماعت اسلامی نے مختلف علاقوں میں مدارس کھولے ہیں، ان تمام کے مؤتمن سے، ان تمام کے ذمہ داران سے میری درخواست یہ ہے کہ صرف تعلیم و تعلم تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں، آپ نکلیں میدان کے اندر، اور اس ملک کے اندر جو جبر کی قوتیں ہیں، ظلم کی قوتیں ہیں، جنہوں نے پوری عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کے میدان میں کھڑے ہیں۔ تو یہ مسجدوں اور محراب و منبر سے اب نکلنا پڑے گا، اور جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ طریقے خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ تو اب یہ موقع آ گیا کہ تحریک اسلامی کا ہر بڑا اور چھوٹا کارکن، ہر سکول اور ہر مدرسہ، ہر دفتر اور ہر گھر میدان میں نکلے، تمام ارکان سے جو یہاں موجود ہیں اور جو میری بات سنیں گے اور سن رہے ہیں، ان تمام سے امیر جماعت سید ابو العلا سراج الحق صاحب کا پیغام کہ اب یہ 20-25 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر۔ جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 6 مہینے پہلے جو سروے ہوا تھا اس میں کسی بھی سٹیج پر امیر جماعت کی پذیرائی نہیں تھی، 18% پہ یا 20% پہ غالباً تھی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے امیر جماعت کی مسلسل کاوشوں اور جتنے
جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں صوبہ جنوبی پنجاب کے کراچی کے، سندھ اور سرحد اور بلوچستان کی، ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ جماعت اسلامی مقبولیت میں تیسرے نمبر پر پہنچ چکی ہے، اور امیر جماعت نے بڑی بالکل درست بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہر جگہ پر مقابلہ جماعت اسلامی کا ہوگا اور جماعت اسلامی کی مخالف پارٹی کا ہوگا۔ یہ سب کے سب جو پارٹیاں ہیں یہ ایک ہیں، اور ان کے نام مختلف ہیں۔ یہ کل ان کو ٹکٹ نہیں ملے، یہ جب مار کر دوسری پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی ایک کلب ہے، جو کلب لوگوں کو لوٹنے والوں کا، بھتہ خوروں کا، قبضہ مافیا کا کلب ہے۔ اس کلب سے نجات عوام کو صرف اور صرف ایک جماعت دلا سکتی ہے، اور اس وقت وہی ایک قائد ہے جو سراج الحق ہے، اور وہی ایک جماعت ہے جو جماعت اسلامی ہے۔ میں اپنے تمام نوجوان جو دائیں طرف بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ تمام طلباء، تمام ذمہ داران اپنی قائد کی آواز کو پر لبیک کہتے ہوئے اب میدانوں میں نکل کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ 8 فروری کا سورج جماعت اسلامی کی کامیابی کا عنوان بن کر ابھرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔